بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ چودھری صاحب کچھ سوچ رہے تھے، اچانک ان کی سوچ کے سلسلے کو دروازے پہ ہونے والی دستک نے توڑ دیا۔ شرفو نے دروازہ کھولا تو سامنے جبار کو پایا۔ چودھری صاحب ہیں گھر پہ؟ وہ گھبرائے ہوئے انداز میں بولا۔ جی ہیں۔ وہ حویلی کے اندر پہنچا۔ چودھری صاحب مسہری پہ بیٹھے حقہ پی رہے تھے۔ کیا بات ہے جبار، اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ چودھری صاحب نے اسے اتنا ڈرا ہوا دیکھ کر پوچھا۔ اس نے جو کہا اسے سن کر چودھری صاحب کے ماتھے پر بھی پریشانی کی شکنیں ابھریں۔ میرا نام اسلم ہے، میرا آگے پیچھے کوئی نہیں، بالکل اکیلا ہوں۔ اسلام آباد کی ایک بڑی کمپنی میں پچھلے 15 سالوں سے کام کر رہا ہوں۔ ساتھ ہی میں دنیا میں ہونے والے ایسے واقعات پر تحقیق کر رہا ہوں جو انسانی عقل سے پرے ہیں۔ آسان زبان میں کہہ لیں تو میں جنات، چڑیل، روحوں وغیرہ پہ ریسرچ کرتا ہوں، کیونکہ انسان کے نت نئے مشاغل کے ساتھ ساتھ انسان کا اندیکھی چیزوں کے بارے میں دلچسپی رکھنا ایک عام سی بات ہے۔ ایک دن میں گھر میں اکیلا بور ہو رہا تھا، لہٰذا ہوا خواری کے لیے باہر نکل گیا۔ رات کو ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھا رہا تھا کہ اچانک وہاں لگے ٹی وی پر ایک خبر نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے جلدی کھانا ختم کیا اور گھر آ گیا۔ کچھ سوچنے کے بعد میں نے اپنے باس کو فون کر کے کچھ دن کی چھٹی مانگ لی، پھر انٹرنیٹ پر اس کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کی۔ میں جانتا تھا کہ وہ سچ ہے، کیونکہ میں نے ٹی وی پہ دکھائی گئی تصویروں میں اسے دیکھ بھی لیا تھا، مگر سائنس نے اس دلیل کو بہت پہلے ہی رد کر دیا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ اب وہاں جا کر ہی حقیقت کا علم حاصل کروں گا۔ جبار کی بات سن کر فوراً چودھری صاحب جائے وقوع پر پہنچے۔ وہاں طاہر کی لاش تھی، اس کا بوڑھا باپ رو رو کر ہلکان ہو رہا تھا۔ چودھری صاحب نے اسے دلاسا دلایا۔ وہ ایک ہفتے میں ہوا گاؤں کا تیسرا خودکشی کا کیس تھا۔ پولیس نے ضروری معلومات حاصل کی اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔ میری گاڑی ہائی وے پر تیزی سے جا رہی تھی۔ میں جلدی سے جلدی وہاں پہنچ کر سچائی جاننا چاہتا تھا۔ آخر کار 3 گھنٹے کی طویل مسافت طے کر کے میں اس گاؤں میں پہنچ ہی گیا۔ میں سیدھا چودھری صاحب کے پاس پہنچا اور انہیں بتایا کہ میں اسلام آباد سے آیا ہوں۔ گاؤں میں ہونے والی پر اسرار موت کے بارے میں شاید میں کچھ جان سکوں۔ چودھری صاحب نے پوچھا، کیا جانتے ہو تم اس بارے میں؟ میں نے کہا، یہ بات آج کل کی نہیں ہے، یہ اموات ایک کتاب کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ میں نے کہا، کتاب کی وجہ سے؟ چودھری صاحب نے حیرانی سے پوچھا۔ جی جناب، شاید آپ کو ان باتوں پر یقین نہ ہو، مگر میں نے پوری تحقیق کر لی ہے۔ میں نے ٹی وی پر ایک لاش کے پاس اس کتاب کو دیکھا تھا۔ مجھے یقین ہے ہو نہ ہو ان اموات کے پیچھے کسی نہ کسی طرح یہ کتاب ہے۔ میں نے کہا، پر ایک کتاب کیسے کسی کی موت کا باعث بن سکتی ہے؟ چودھری صاحب بولے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اتنے میں رات کے کھانے کا وقت ہو گیا۔ ہم نے کھانا کھایا، پھر چودھری صاحب نے مسہری پر بیٹھ کر اپنے حقے کا کش لگاتے ہوئے مجھ سے کہا، ہاں بولو۔ میں نے کہا، یہ بات آج سے بہت سال پہلے کی ہے۔ ایک گاؤں میں جنات بستے تھے، وہ بہت سال وہیں رہے، پھر اپنی دنیا میں واپس چلے گئے، مگر ان کے قبیلے کی ایک جنزادی اسی دنیا میں رہ گئی۔ اس جنزادی کو چرند پرند یہاں تک کہ بھٹکتی روحوں کی زبان تک پر عبور حاصل تھا۔ اتفاق سے وہ ایک ایسے شخص کے ہاتھ لگ گئی جو کالا جادو کرتا تھا۔ اس نے اس جنزادی کو قید کر لیا۔ چونکہ اسے چرند پرند کی زبان معلوم تھی تو وہ روز ہی آ کر اس جنزادی سے بات کرتے۔ جنزادی نے انہیں کہہ رکھا تھا کہ اگر تمہیں میری دنیا میں واپس جانے کا حل ملے تو مجھے بتانا، کیونکہ میری اپنی طاقت اس شخص نے چھین لی ہے۔ وہ کالے جادو والا شخص جو بھی علم کرتا ہے، جنزادی اسے غور سے دیکھتی۔ وہ علم انسان کو زمین میں چھپے خزانوں کا پتہ بتا سکتا تھا۔ جنزادی نے وہ تمام باتیں اس کتاب میں درج کیں۔ اس کتاب کا علم اگر کوئی پڑھ لے اور اسے اچھے کاموں کے لیے استعمال کرے تو یقیناً اسے بہت فائدہ ہوگا، اور اگر کوئی لالچ اور غلط کاموں کے لیے استعمال کرے گا تو 1 ہفتے کے اندر اندر مر جائے گا۔ یہ کہہ کر میں رک گیا۔ تو تمہارا خیال ہے کہ کتاب اسی گاؤں میں ہے؟ چودھری صاحب بولے، خیال نہیں، یقین ہے۔ میں نے کہا، تو وہ کتاب ابھی کہاں ہو سکتی ہے؟ چودھری صاحب نے پوچھا۔ وہ شاید پولیس نے ثبوت کے طور پر اپنے پاس رکھ لی ہو۔
میں نے خیال ظاہر کیا، کیا وہ ہمیں مل سکتی ہے؟ چودھری صاحب نے دلچسپی سے پوچھا۔ اگر آپ کسی طرح لا سکتے ہیں تو لے آئیں۔ چودھری صاحب نے اثر رسوخ کر کے وہ کتاب حاصل کر لی۔ مجھے کہا کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد جو بھی خزانہ ملے گا اس میں سے آدھا میرا ہوگا۔ میں چودھری کی نیت سمجھ گیا اور کہا یہ کتاب آپ ہی رکھ لیجئے۔ پھر پتہ چلا کہ 2 دن بعد چودھری صاحب چل بسے۔ میں نے کسی طرح وہ کتاب قبضے میں حاصل کر لی۔ کسی غلط ہاتھوں میں وہ کتاب نہ پڑے، کوئی اسے پڑھ کر اپنی جان نہ گنوا دے، اس لیے میں نے کتاب گاؤں کے پاس ایک جنگل میں گڑھا کھود کر دفنا دی۔ میں نے اگلے دن واپس جانے کا سوچا۔ رات بھر سوچتا رہا کہ اس دن زادی کا کیا ہوا، اسے اسی کتاب مل کر کیا مل گیا جس سے پڑھ کر انسان کو موت مل جائے۔ پھر میں سوچ ہی رہا تھا کہ کمرے میں مجھے آہٹ سی محسوس ہوئی۔ میں نے دیکھا تو آن کی آن میں میرا کمرہ روشن ہو گیا۔ میں بہت گھبرا گیا۔ میں نے سوچا کہیں میں نے خزانوں سے متعلق معلومات والی کتاب کو دفنا کر کوئی غلطی تو نہیں کر دی۔ اس روشنی میں سے اچانک ہی میرے دیکھتے دیکھتے ایک لڑکی برآمد ہوئی۔ لڑکی نے سفید رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ میری تو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ خیر، میں نے ہمت کر کے پوچھا کون ہو؟ تو وہ دھیرے سے مسکرائی اور بولی، میرے بارے میں سب جانتے ہو، پھر بھی مجھ سے یہ پوچھتے ہو کہ میں کون ہوں؟ میں اب اور حیران ہوا۔ اسے دیکھ کر تو مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ اس دنیا کی مخلوق نہیں تھی۔ پھر میں نے اس کے ہاتھ میں وہی کتاب دیکھی جو میں دفن کر کے آیا تھا۔ یہ کتاب تو میری ہے، وہ بولی۔ میرا ماتھا ٹھنکا۔ تو کیا تم وہی جن زادی ہو؟ میں نے اتنا کہا تھا کہ اس نے میری بات کاٹ کر کہا، تم نے ٹھیک سوچا، میں وہی ہوں، پر اب تم یہاں، کیا تم اپنی دنیا میں نہیں گئی؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، مجھے کوئی راستہ نہیں مل رہا، اس عالم نے مجھے قید کر دیا ہے۔ کچھ ہی دن ہوئے ہیں اسے جنم رسید ہوئے میں قید سے آزاد ہو چکی ہوں۔ کل ہی مجھے ایک چڑیا نے خبر دی اس کتاب کے بارے میں اور بتایا کہ وہ کتاب جیسے ہی میں حاصل کر لوں گی اپنی دنیا میں واپس جا سکتی ہوں۔ اس نے تفصیل بتائی۔ تو پھر تم یہاں کیا لینے آئی ہو؟ میں نے پوچھا۔ لینے نہیں آئی ہوں، دینے آئی ہوں۔ یہ لو۔ یہ کہہ کر اس نے میری طرف ایک کاغذ کا ٹکڑا اچھال دیا، کہا کہ یہ تمہارا انعام ہے۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گئی۔ مجھے تو یہ سب کچھ خواب جیسا لگ رہا تھا، پر وہ کاغذ جھوٹ تو نہیں تھا جو اس نے مجھے دیا تھا۔ میں نے وہ سنبھال کر رکھ لیا۔ اگلے روز میں اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گیا۔ کھرا کر میں نے کاغذ کو دیکھا، ایک نقشہ تھا اور اس میں کچھ تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ میں نے اس کو سمجھنے کی بہت کوشش کی، مگر میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ میں نے انٹرنیٹ پر بھی اس نقشے کو کھوجنے کی بہت کوشش کی، مگر مسلسل ڈھونڈنے کے بعد بھی مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وہ کاغذ آج بھی میرے پاس ہے، میرے لیے ایک معمہ بنا ہوا ہے۔ سوچ رہا تھا کہ اگر زندگی میں کبھی ایسا اتفاق ہوا، کسی غیر ماورائی مخلوق سے ملنے کا اتفاق، یا پھر ان سے پہنچ رکھنے والے کسی آدمی سے ملاقات ہوئی، تو ضرور اس چٹھی کا راز کھولوں گا۔ یہ کاغذ 10 سال میرے پاس ہی رہا، میں نے بھی سنبھالے رکھا۔ میری عادت تھی میں ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کو سنبھال کر ہی رکھتا تھا۔ ان 10 سالوں میں نے پیسے جمع کر کے ایک معمولی سا گھر بھی لے لیا تھا۔ اب میں اپنی شادی کی تیاریاں کر رہا تھا۔ مجھے جو لڑکی پسند تھی اس کے خاندان میں یہ روایت تھی کہ شادی کے وقت بھاری سونا طلب کیا جاتا تھا۔ میرے پاس اتنی رقم نہیں تھی اور میں سعدیہ کو کھونا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اب میرے پاس ایک ہی امید بچی تھی۔ گویا کہ یہ ایک بچکانہ سی بات تھی، لیکن پھر بھی میرے دل میں ایک امید سی جاگی کہ کیا پتہ، اگر میں اس کاغذ کا صحیح استعمال کروں تو یہ میرے لیے فائدہ مند ثابت ہو جائے۔ چنانچہ اگلے دن میں نے کچھ سوچا اور پھر اپنے ایک دوست کے پاس چلا گیا۔ میرے دوست کو ان چیزوں کا خاصا علم تھا، مگر میں اسے اہمیت نہیں دیتا تھا۔ اکثر ہی اسے ان باتوں پر ڈانٹتا رہتا، لیکن اب مجھے مجبوراً اسی کے پاس جانا تھا۔ جمعے والے دن میں نماز کے بعد اس کے گھر گیا تو وہ بیٹھا کچھ لکھ رہا تھا۔ میرے آنے پر اٹھ کر کھڑا ہوا اور میرا استقبال کیا۔ باتوں باتوں میں نے اسے وہ کاغذ دکھایا تو وہ کسی گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ مجھے کہنے لگا، تم نے کوئی نیا گھر لیا ہے؟ ابھی تم رہتے کہاں ہو؟ میں نے کہا، ہاں، نیا گھر تو لیا ہے، لیکن اتنا اچھا نہیں ہے۔ کہنے لگا، مجھے فوراً اپنے گھر لے چلو۔ میں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے اسے اپنی بائک آفر کی اور وہ میرے ساتھ میرے گھر آ گیا۔
گھر آ کر اس نے بغور ہر چیز کا جائزہ لیا، کونے کونے میں دیکھتا چلا گیا، یہاں تک کہ ایک کھڑکی کے پاس آ کر رک گیا جو باہر کی طرف کھلتی تھی۔ باقی پورا گھر پکا تھا، لیکن جس جگہ ندیم رکا تھا وہاں سے سیمنٹ تھوڑا سا اکھڑا ہوا تھا۔ اس نے مجھ سے چھری منگوائی اور وہاں سے کھچا تو کاغذ میں لپٹی سونے کی 3 بڑی بڑی پلیٹیں وہاں سے برآمد ہوئی۔ میری تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میں نے اپنے دوست کو بھی دینا چاہی مگر اس نے انکار کر دیا۔ پھر میں نے وہ پلیٹیں بیچیں اور سعدیہ کے لیے زیور بنوایا۔ آج وہ پلیٹیں زیور کی صورت میں میری بیوی کے پاس موجود ہیں، مگر حیرت کی بات ہے عورتیں عموماً سونے کے زیورات سنبھال کر رکھتی ہیں، مگر سعدیہ ہر وقت وہی زیورات پہنے رکھتی ہے اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ہوتی ہے جو کبھی کبھی تو مجھے ڈرا ہی دیتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔